جی ہاں تو دوستو، یہ کہانی واقعی ایک ایسے نوجوان کی ہے جس نے اپنے والد کو قتل کر کے اپنی ہی والدہ سے شادی کر لی۔ در حقیقت اس کہانی کا رائٹر ہے سفوکلس، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 496 سال پہلے پیدا ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 406 سال پہلے 90 برس کی عمر میں فوت ہو گیا۔ یہ بہت ہی پرانا رائٹر ہے۔ اس نے اپنی اس کہانی کو ایڈیپس ریکس کا نام دیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہوا اور یہ معاملات کیسے ہوئے۔ لیکن ایک بات بتاتا چلوں کہ کہانی واقعی ہی ایسے ہی ہے۔ تو کہانی میں آگے چلنے سے پہلے میں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو دیکھتے ہیں، یہ کہانی ایک بادشاہ اور اس کے بیٹے کی ہے۔ شہر تھیبس کا بادشاہ، جس کا نام لائیوس ہے، اپنی بیوی جوکافٹا کے ساتھ ہنسی خوشی تھیبس پر حکمرانی کر رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ خدا اسے ایک بیٹا عطا کرے جو اس کے بعد ملک کی حکمرانی سنبھال سکے۔ آخر کار اس کی یہ خواہش پوری ہو جاتی ہے اور اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت بادشاہ کی تمام خوشیاں یک لخت غم اور کرب میں بدل جاتی ہیں جب ایک اوریکل، قسمت کا حال بتانے والا، یونانی زبان میں قسمت کے حال بتانے والے کو اوریکل کہتے ہیں، اسے بتاتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والد کو قتل کر دے گا اور اپنی والدہ سے شادی کر لے گا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت پریشان ہوتا ہے کہ اگر پیشن گوئی واقعی سچ ثابت ہو گئی تو بہت برا ہوگا۔ لہٰذا وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس بچے کو جان سے مار دو، لیکن ممتا کا جذبہ والدہ کو ایسا نہیں کرنے دیتا۔ لہٰذا یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بچے کو ایک ملازم کے سپرد کر دیا جائے جو ان کی نگاہ سے اس بچے کو دور سرحد کے قریب پہاڑوں میں لے جا کر قتل کر دے گا۔ چنانچہ بچے کے دونوں پاؤں باندھ کر ان میں ایک کیل گاڑ دیا جاتا ہے اور بچہ ایک ملازم کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ملازم کو حکم دیا جاتا ہے کہ بچے کو پہاڑوں میں لے جا کر قتل کر کے پھینک دینا۔ ملازم بچے کو پہاڑوں میں لے جاتا ہے اور اسے قتل کرنا ہی چاہتا ہے کہ اس کی ملاقات ایک گڈریے سے ہوتی ہے جو ساتھ والی ریاست کورنتھ کا رہنے والا تھا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، کورنتھ اور تھیبس کے درمیان یہ پہاڑ تھے جہاں دونوں ممالک کے لوگ جانور چراتے تھے۔ تو چونکہ وہ کورنتھ کا رہنے والا تھا گڈریا، وہ بھی وہاں آیا ہوا تھا۔ قتل کرنے کے بجائے ملازم نے بچہ اس گڈریے کے حوالے کر دیا اور اسے کہا کہ اسے اپنے ملک لے جاؤ۔ گڈریا اس بچے کو اپنے ملک یعنی کورنتھ لے جاتا ہے اور کورنتھ کے بے اولاد بادشاہ پولیبس کے حوالے کر دیتا ہے۔ بچے کے پاؤں کیل گاڑنے کی وجہ سے سوجے ہوئے تھے، لہٰذا پولیبس نے اس بچے کا نام ایڈیپس رکھ دیا۔ یونانی زبان میں ایڈیپس کا معنی ہوتا ہے سوجے ہوئے پاؤں والا۔ پولیبس اور اس کی بیوی میروپ بچے کو بہت لاڈ پیار سے پال کر بڑا کرتے ہیں اور اسے کبھی احساس نہیں ہونے دیتے کہ وہ ستیلا ہے۔ لیکن ہر کوئی جانتا تھا کہ پولیبس اور میروپ اس کے حقیقی والدین نہیں ہیں، یعنی کورنتھ کے لوگوں کو تو پتہ تھا کہ بچہ ان کا نہیں ہے، تو لہٰذا وہ جانتے تھے کہ ایڈیپس کے اصل والدین پولیبس اور میروپ نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے جب وہ تھوڑا بڑا ہوا تو لوگوں سے ملنے لگا، لوگ اس سے اکثر یہی کہتے کہ تم تو ان کے بیٹے ہی نہیں ہو۔ یہ بات ایڈیپس کو بہت پریشان کرتی، لہٰذا ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قسمت کا حال جاننے والے کے پاس جائے گا اور اس سے اپنی اصلیت کے بارے دریافت کرے گا۔ آخر کار ایک دن وہ اوریکل کے پاس چلا گیا اور اس سے خود کے بارے پوچھا۔ اوریکل نے اسے بتایا کہ اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے والد کو قتل کر دے گا اور اپنی والدہ سے شادی کر لے گا، اس خوف سے کہ کہیں وہ اپنے والد پولیبس کو قتل کر کے اپنی والدہ میروپ سے شادی نہ کر لے، کیونکہ وہ ایڈیپس کے نزدیک تو اس کے والدین یہی تھے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے والدین کوئی اور بھی ہیں۔ ایڈیپس نے فیصلہ کیا کہ وہ محل واپس ہی نہیں جائے گا بلکہ ملک ہی چھوڑ دے گا، لہٰذا اس نے سیدھا سرحد کا رخ کیا اور کورنتھ کی سرحد عبور کر گیا۔ تھیبس اور کورنتھ کی سرحد کے درمیان ایک مقام پر اس کا سامنا ایک چڑیل سے ہوا جس کا نام سفنکس تھا۔ سفنکس نے اسے کہا کہ میں تم سے ایک پہیلی پوچھوں گی،
اگر تم جواب درست دے دیا تو میں خود کو مار دوں گی، اگر تم جواب درست نہ دے پائے تو تمہیں جان سے مار دوں گی۔ سفنکس نے ایڈیپس سے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو صبح کے وقت 4 ٹانگوں پہ چلتی ہے، دوپہر کو 2 ٹانگوں پہ اور مغرب کے وقت 3 ٹانگوں پہ چلتی ہے۔ ایڈیپس نے اس کا درست جواب دیا کہ وہ چیز انسان ہے۔ جواب سن کر سفنکس خود بخود مر گئے اور ایڈیپس اس کے ختم ہونے کے بعد تھیبس کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ یاد رکھیں سفنکس کی وجہ سے برسوں سے تھیبس اور کرنتھ کے لوگوں کے درمیان رابطہ منقطع تھا، کیونکہ راستے میں یہ سفنکس ہر کسی سے ایک سوال پوچھتی جو جواب نہ دیتا اسے مار دیتی تھی۔ اب اس نے کلیل فاصلہ طے کیا ہوگا کہ ایک مقام پر جہاں 3 راستے آپس میں ملتے تھے، اس کی کچھ افراد سے راستہ کے معاملہ پر لڑائی ہو گئی۔ اس کے مقابل 5 لوگ تھے، ان میں سے 4 ملازم اور ایک ان کا مالک ٹائپ دکھتا تھا جو کہ بگی پر بیٹھا ہوا تھا۔ دست بدست لڑائی میں اس نے ان کے مالک اور 3 ملازموں کو جان سے مار دیا، جبکہ ایک ان میں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جن آدمیوں کو اس نے قتل کیا ان میں سے جو مالک تھا وہ تھیبس کا بادشاہ اور ایڈیپس کا حقیقی والد لائف تھا، اور باقی 3 اس کے ملازم تھے۔ یہ اوریکل کی پیشین گوئی کا پہلا حصہ پورا ہو گیا، یعنی اس نے اپنے والد کو قتل کر دیا، بالکل اوریکل کی پیشین گوئی کے مطابق۔ ان دنوں تیز رفتار گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی، لہٰذا ایڈیپس جب تھیبس کے مرکز پہنچا تو کافی دن بیت چکے تھے۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ کیسے اس نے سفنکس کے سوال کا کامیابی سے جواب دیا اور اسے ختم کر دیا۔ لوگ جو عرصہ دراز سے سفنکس کی وجہ سے پریشان تھے وہ سمجھتے تھے کہ اسے کوئی دیوتا ہی ختم کر سکتا ہے۔ ایڈیپس کے اس کارنامے پر بہت متاثر ہوئے۔ ایڈیپس کا بادشاہ بھی، یعنی تھیبس کا جو بادشاہ تھا وہ بھی لاپتہ تھا، لہٰذا انہوں نے ایڈیپس کو تھیبس کا بادشاہ مان لیا، اور یوں دربار کے اصول کے مطابق اس کی شادی لائیوس کی بیوہ جوکافٹا سے ہو گئی۔ اب یہاں پر دیکھیں، جوکافٹا در حقیقت ایڈیپس کی والدہ تھی۔ یوں پیشن گوئی دونوں طرح سے سچ ثابت ہوئی، اس نے اپنے والد کو قتل کیا اور والدہ سے شادی کر لی، لیکن وہ ان تمام حالات سے بے خبر تھا۔ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی، اس کے آگے دیکھیں کیا بنتا ہے۔ یوں اوریکل کی دوسری پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی۔ ایڈیپس نے لا علمی میں اپنی ہی والدہ کے ساتھ 16 برس ازدواجی زندگی گزاری اور اس کے 3 بچے بھی پیدا ہوئے۔ لوگ اس کو دیوتا مانتے اور اپنے تمام مسائل اسی سے حل کرواتے۔ 16 برس بیت جانے کے بعد اچانک پورا شہر طاعون کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ لوگ طاعون کی بیماری سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عورتیں بچوں کی پیدائش کے موقع پر یا تو مر جاتی ہیں، یا پیدا ہونے والے نومولود بیمار پیدا ہوتے ہیں، یا بیمار پیدا ہوتے ہیں یا پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں۔ جانور بیمار پڑ جاتے ہیں اور مرنا شروع ہو جاتے ہیں، فصلیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ الغرض تھی بس تباہ حالی کی تصویر بن کر رہ جاتا ہے۔ ایسے میں لوگ ایڈیپس کے محل کے سامنے جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے پہلے بھی لوگوں کو سفنکس کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی، اب بھی شہر کو اس مصیبت سے صرف وہی نکال سکتا ہے۔ ایڈیپس نے، جو ان تمام حالات سے بے خبر نہیں تھا، پہلے ہی اپنے سالے یعنی جوکافٹا کے بھائی کریون کو اوریکل کے پاس بھیج دیا ہوتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ ایسے حالات میں کیا کیا جائے۔ لوگوں کی موجودگی میں ہی کریون واپس آ کر بتاتا ہے کہ اوریکل کی جانب سے ہدایت ہے کہ طاعون کی وبا صرف اس صورت ہی ختم ہو سکتی ہے کہ سابقہ بادشاہ لائیوس کے قاتل کو تلاش کر کے سزا دی جائے۔ ایڈیپس جب یہ بات سنتا ہے تو فوراً قاتل کی تلاشی کے احکامات جاری کر دیتا ہے۔ وہ اندھے ٹریسیس، یہ ایک بزرگ تھا تھیبس میں رہنے والا جو قسمت کا حال بتاتا تھا اور غائب کی باتیں بتاتا تھا، یہ اس کو بھی بلاتا ہے اپنے دربار میں، اسے رہنمائی طلب کرتا ہے۔ شروع میں تو ٹریسیس اسے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیتا ہے، لیکن جب وہ ایڈیپس اس کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم اتنے ہی عالم فاضل ہوتے تو سفنکس کے سوال کا جواب کیوں نہ دے سکے، یعنی وہ جانتا تھا کہ سچ کیا ہے ٹریسیس، لیکن وہ اس کو بتاتا نہیں، تو یہ آگے سے اس کا مذاق اڑاتا ہے، کہتے تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اگر تمہیں پتہ ہوتا تو تم سفنکس کے سوال کا جواب بھی دیتی۔ کہتا وہ میں ہی تھا جس نے سفنکس کے سوال کا جواب دے کر لوگوں کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دلوائی۔ وہ بات کو مزید بڑھاتے ہوئے ٹریسیس کو کہتا ہے کہ وہ، یعنی ٹریسیس، رہنمائی فراہم نہ کر کے اپنے فرائض سے غفلت برت رہا ہے۔ وہ غصے میں ٹریسیس سے کہتا ہے کہ محل سے چلے جاؤ،
لیکن ٹریسیس جانے سے پہلے مبہم انداز میں ساری حقیقت بتا جاتا ہے۔ دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، انگلش میں ورڈز ہیں، کہتے ہیں ا بلائنڈ مین، ایک اندھا انسان، ہو ہیز ہز آئیز نو، جس کی اب تو آنکھیں ہیں لیکن بعد میں اندھا ہوگا، اب پینی لیس، یہ بعد میں ایک ایک پینی، ایک ایک پیسے کو ترسے گا جو اب بہت امیر ہے، اینڈ ول گو ٹیپنگ دا اسٹرینج ارتھ ود دی سٹاف، عجیب زمین کو، اجنبی زمین کو اپنے ڈنڈے سے ٹٹولے گا، لاٹھی سے، سٹاف کہتے ہیں جو بڑھاپے میں لاٹھی پکڑی جاتی ہے۔ تو دیکھیں جب وہ اندھا ہو جائے گا تو لاٹھی سے چلے گا۔ ٹو دا چلڈرن ود ہوم ہی لیوز لون، جن بچوں کے ساتھ وہ رہ رہا ہے ان کا بھائی بھی ہے اور باپ بھی ہے۔ اگر دیکھیں تو ایڈیپس ان کا بھائی بھی تھا اور باپ بھی، چونکہ اگر وہ جوکافٹا اس کی ماں ہے تو پھر ان بچوں کا بھائی ہے، اگر جوکافٹا اس کی بیوی ہے تو پھر ان بچوں کا باپ ہے۔ ویری سیم ہو بور ہم، جس نے اس کو پیدا کیا، وہ اس کا بیٹا بھی ہے اور اس کا شوہر بھی، وہ جوکافٹا کا بیٹا بھی تھا اور اس کا شوہر بھی۔ ہو کیم ٹو ہز فادرز بیڈ، جو اپنے والد کے ہی بستر پر آیا، ود ہز بلڈ، اپنے ہی والد کے خون سے ہاتھ رنگ کے۔ اب اس نے ساری حقیقت بتا تو دی، لیکن واضح بھی تھی لیکن تھوڑی مبہم تھی۔ ٹریسیس یہ کہہ کر جب یہ حقیقت بتاتا ہے تو جوکافٹا کو جب یہ معلوم ہوتا ہے تو وہ ایڈیپس سے کہتی ہے کہ ان پیشن گوئیوں کی کوئی حقیقت نہیں، تم ان پیشن گوئیوں کو نظر انداز ہی کرو تو بہتر ہے۔ وہ اسے بتاتی کہ بہت عرصہ پہلے بادشاہ لائیوس کو بھی پیشن گوئی کی گئی تھی کہ اس کا بیٹا اسے قتل کر دے گا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا اور پیشن گوئی غلط ثابت ہوئی، کیونکہ ہم نے تو اپنے بچے کو بچپن میں ہی قتل کر دیا تھا اور بادشاہ لائیوس کو کسی اور نے، یعنی اس کے بیٹے نے نہیں، یعنی ہمارے بیٹے کے علاوہ کسی اور نے قتل کر دیا تھا، جہاں تین راستے آپس میں ملتے ہیں۔ اب جوکافٹا کے خیال میں یہ ہے کہ بادشاہ کو کسی اور نے قتل کیا، لیکن وہ لا علمی میں ہے، اس کو نہیں معلوم کہ قتل کرنے والا اسی کا بیٹا ہے۔ تو دیکھیں جب ایڈیپس پیشن گوئی کی یہ بات سنتا ہے جوکافٹا کی، ٹھیک ہے نا، کہ جہاں تین راستے آپس میں ملتے ہیں تو وہاں ٹھیک ہے نا قتل کر دیا، تو وہ کہتی کہ پیشن گوئی غلط ثابت ہوئی، لیکن جوکافٹا کی یہ بات ایڈیپس کو پریشان کر جاتی ہے، کیونکہ جوکافٹا کے بیان کردہ حلیہ سے ملتا جلتا شخص تین راہ پر اس کے ہاتھوں اس وقت قتل ہوا تھا جب وہ کرنتھ سے تھیبس میں داخل ہو رہا تھا۔ آپ اوپر پڑھ کے آئے ہیں۔ اب حقیقت جاننے کے لیے ایڈیپس اس شخص کے ساتھ موجود چار آدمیوں سے زندہ بچ جانے والے کو تلاش کرنے کے احکامات جاری کر دیتا ہے۔ ایڈیپس یہ تو احکامات جاری کر دیتا ہے، اس کے علاوہ ایڈیپس کو ایک اور پریشانی تھی کہ جب وہ جوان تھا تو اوریکل نے اسے بتایا تھا کہ اپنے والد کو قتل کر کے اپنی والدہ سے شادی کر لے گا، لہذا پیشن گوئی کے خوف سے اس نے اپنے والدین کا ملک چھوڑ دیا اور تھیبس چلا آیا، لیکن جوکافٹا اسے دوبارہ کہتی ہے کہ پیشن گوئیوں کو نظر انداز کر دے۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ کرنتھ سے ایک آدمی پیغام لے کر آتا ہے کہ بادشاہ پولیبس فوت ہو گیا، جس سے ایڈیپس اپنا حقیقی والد سمجھتا تھا، لہٰذا وہ ایڈیپس سے کہتا ہے کہ ان کا بیٹا ہونے کے ناطے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ملک کی حکمرانی سنبھالیں۔ یہ بات سن کر ایڈیپس فوراً جوکافٹا سے کہتا ہے کہ تم واقعی درست کہتی ہو، پیشن گوئیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ تم اپنے ہی والد کو قتل کر دو گے، اور آج تم دیکھو میرا باپ خود بڑھاپے کی وجہ سے اپنی موت خود مرا، جبکہ میں تو اس کے پاس بھی موجود نہیں۔ یہ بات سن کر پیغام لانے والا بولا کہ پولیبس حقیقت میں آپ کے والد نہیں تھے۔ پیغام دینے والا انہیں مزید بتاتا ہے کہ وہ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے تھیبس کے گڈریے سے ایک بچہ لے کر پولیبس اور میروپ کے حوالے کیا تھا۔ یعنی یہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ بچپن میں جس گڈریے نے بچہ لے کر میروپ کے حوالے کیا تھا وہ یہی گڈریا تھا۔ پیغام لانے والا شخص اسے بتاتا ہے کہ وہ بچہ تھیبس کے گڈریے نے اسے دیا تھا۔ ایڈیپس اس گڈریے کو طلب کرتا ہے، کون سا گڈریا؟ جو تھیبس کا تھا، جس نے بچہ کرنتھ کے گڈریے کو دیا تھا، اسے طلب کرتا ہے۔ پہلے تو وہ ہچکچاتا ہے، حقیقت نہیں بتاتا، لیکن جب ایڈیپس اسے دھمکی دیتا کہ قتل کر دے گا تو وہ بتا دیتا کہ بچہ در حقیقت لائیوس اور جوکافٹا کا بیٹا تھا، لہٰذا ثابت ہو جاتا ہے کہ ایڈیپس در حقیقت جوکافٹا کا ہی حقیقی بیٹا تھا۔ حقیقت سامنے آنے پر وہ بہت زیادہ تکلیف کی کیفیت میں اٹھ کر محل میں چلا جاتا ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ جوکافٹا نے خودکشی کر لی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی وہاں سے چلی گئی تھی، تو وہ بھی جوکافٹا کے لباس کے پنز نکال کر اپنی آنکھوں میں چبو لیتا ہے اور خود کو اندھا کر لیتا ہے۔ یہاں پر کہانی ختم ہو جاتی ہے، لیکن میں ایم اے کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں پر کچھ اہم لٹریری ٹرمز لے کر آیا ہوں، ان کو ضرور دیکھیں اور یاد کریں۔ کتھارسس کا معنی ہوتا ہے پیوریفیکیشن،
آف دا ایموشنز آف پٹی اینڈ فیئر. یعنی جب آپ کسی چیز کو دیکھیں، خوف کو دیکھیں، تو آپ کے اندر کا خوف ختم ہو جائے. تو آپ خوف کو دیکھ کر اپنے اندر کے خوف کو ختم کریں تو اس سے پیور ہوں، تو اس کو ہم بولتے ہیں کتھارسس. ہیوبرس. ہیوبرس کا میننگ ہوتا ہے بہت زیادہ غرور، حد سے بڑا ہوا، اوور پرائڈ جس کو بولتے ہیں. یہ ایڈیپس میں تب آیا جب اس نے سفنکس کی پہیلی بوجھی، تو وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگا کہ وہ تو دیوتاؤں سے بھی اعلیٰ ہے. جیسے وہ ٹریسیز کو کہتا ہے جاؤ اندھے تمہیں کیا پتہ ہے. نیمیسس ہوتا ہے کہ کسی کے ڈاؤن فال کی ایسی وجہ کہ وہ پیچھے پڑ جائے، ہونا ہی ہونا ہے ہر صورت. پلاٹ کہتے ہیں واقعات کی ارینجمنٹ کو، یعنی ایک کہانی کے مختلف واقعات کو ترتیب سے ارینج کرنا پلاٹ کہلاتا ہے. پلاٹ در حقیقت کسی بھی کہانی کا سٹرکچر ہوتا ہے، روڈ میپ ہوتا ہے، کورس ہوتا ہے، ایک ٹریک ہوتا ہے، ایک سکیم ہوتی ہے. آگے آگے اینٹاگونسٹ. اینٹاگونسٹ در حقیقت سمجھنے کے ولن ہوتا ہے جو ہیرو کے خلاف ہوتا ہے. آئرنی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہیرو کے علم میں اور ہمارے علم میں جو ڈفرینس ہے. یعنی جیسے کہ ایڈیپس کو نہیں پتا تھا کہ جس کو وہ قتل کر رہا ہے وہ اس کا باپ ہے، جبکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم جو ریڈر ہیں، ہمیں پتا تھا کوئی اس کا باپ ہے. پوری کہانی میں ایڈیپس اس چیز سے لا علم ہوتا ہے لیکن ریڈر کو پتا ہوتا ہے. ہمرشیا ہوتا ہے ایرر آف ججمنٹ. جیسے کہ ایڈیپس نے اپنے باپ کو پرکھنے میں غلطی کی، ایرر آف ججمنٹ ہوا اس سے. کورس کچھ سنگرز کے گروہ کو کہتے ہیں جب مختلف لوگ مل کر ایک گروہ کی شکل میں گانا گاتے ہیں، اسے کورس کہا جاتا ہے. ریورسل ہوتا ہے کسی چیز کا پلٹ کر آنا. پریپیشیا کا معنی ہوتا ہے سڈن ریورسل اور فارچیون. یہ بھی ریورسل پریپیٹیا کی بات ہے. ایناگنورائسس یہ ہوتا ہے ڈسکوریز، کسی چیز کے بارے میں ڈسکوریز ہونا. اب آگے ہیں کچھ شارٹ کویسچنس جو کہ کرنٹ ماڈل پیپر سے لیے گئے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہیں، انہیں آپ ریڈ آؤٹ ضرور کریں. ویڈیو کو یہاں پر اسٹے کر کے ایم اے کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اہم شارٹ آنسر ہیں، ان کو لکھ لیں اور یہ کوئز کے لیے آپ کے بہت کام آئیں گے. اس سلائیڈ میں بھی آپ کے سامنے کچھ کویسچن ہیں، انہیں آپ ضرور ریڈ کریں. واٹ ڈیزیز از سپریڈ ان دا سٹی. شہر میں کون سی وبا پھیلی تھی؟ تو یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں طاعون کی وبا پھیلی تھی. یہ ایک اور پیج ہے جس پر کچھ کویسچنز ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں، ویزیبل ہیں، انہیں آپ ضرور نوٹ کیجئے گا. نیکسٹ یہ بھی کچھ کویسچنز ہیں اور اسی طرح یہ لاسٹ پیج پر آپ کے سامنے کچھ کویسچنز ہیں، ان کو ضرور آپ نے نوٹ کرنا ہے. کویسچنز آپ کے لیے بہت اہم ہیں.